ستم کیا جاتا تھا، یتیموں کو پریشان کیا جاتا تھا، کمزوروں کو دبایا جاتا تھا، اور بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا، آمنہ کا نام دنیا میں تشریف لایا، غریبوں کا حق ادا دیا، یتیموں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی، کمزوروں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکیوں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی اور کہا اے لوگوں، لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کرو، لڑکیوں کی اچھی پرورش کرو، اچھی تربیت کرو، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اچھی پرورش کرے، اچھی طرح سے ان کو پال پوس کر بڑا کر دے اور ان کا نکاح کر دے، کانا لہو جنہ، اللہ اس کو جنت کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزوروں کا حق بھی دلوایا، غریبوں کا حق بھی دلوایا۔ آج ہمارے تمہارے اندر میرے بھائیوں جو انسانیت چمک رہی ہے، یہ آمنہ کے لال کی دین ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، دنیا میں نہ آئے تھے، تو جانتے ہیں ماحول کیسا تھا؟ انسان تو تھا لیکن اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کے لیے غریبوں کو پریشان کیا جاتا تھا، مارا توڑا جاتا تھا، کمزوروں کو دبا دیا جاتا تھا۔ دنیا کے اندر یعنی ظلم میں بھی دنیا کے اندر ظلم ہی ظلم ہو رہا تھا۔ لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرے بھائیوں دنیا کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے، دنیا کے اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے، دنیا کے اندر ظلم مٹ گیا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ ظلمتوں نے منہ چھپایا، مصطفیٰ جب آ گئے دنیا میں پھیلا اجالا، مصطفیٰ جب آ گئے مصطفیٰ کی آمد پر چھوڑ کر ابلیس کو جھوم اٹھا سارا زمانہ، مصطفیٰ جب آ گئے۔ مجھے آپ بتائیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب ہوئی امت میں پیدا فرمایا۔ کس کی امت میں پیدا فرمایا؟ بولو بولو، اپنے محبوب ہوئی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ حضرات اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، آنکھ کان بازو پاؤں وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اس کے باوجود بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دیں گے، آپ جو ہے اپنی آنکھیں نکال کر ہمیں دے دیجئے، کیا آپ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آپ سے کہے آپ اپنے کان کاٹ کر ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کو 3 لاکھ روپے دیں گے، کیا آپ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ پھر کمال کی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تو دی مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، یعنی یہ نہیں کہا اے انسان اے بندے میں نے تجھے نعمت دی تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے آنکھیں دی تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے ہاتھ دیے تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے پیر دیے تجھ پر احسان کیا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تو دی احسان نہیں جتلایا، مگر جب دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا، ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ اور احسان میرے بھائیوں اس چیز پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو بھی ناز ہو۔ تو یہ وہ نعمتیں عظمیٰ ہیں جس پر وقت تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ ہمیں بہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں اور شور غل نہ کریں، کیونکہ یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ ہے نا یہ ادب کی محفل ہے۔ دیکھو با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب، یہ کسی عام انسان کی محفل نہیں میرے بھائیوں، یہ آمنہ کے لال کی محفل ہے، یعنی اس مدینے والے آقا کی محفل ہے کہ اگر مدینے والے مصطفیٰ سے محبت
ہم نے نمازیں پڑھی ہوں سب کے سب ضائع ہو جائیں گی. آپ نے یہ شعر نہیں سنا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو یہ جو محفل ہے نا یہ کسی عام انسان کی محفل نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی محفل ہے. تو شوق میرے بھائی نہ کریں. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے. اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو میرے بھائیوں ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے. توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے. تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، بنو ہاشم میں پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، تشریف لائے. میرے مصطفیٰ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل. جو کتاب لائے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل. جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل. ان کے صحابہ کائنات کے تمام لوگوں سے افضل. ان کے امتی تمام امتوں سے افضل. ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا کہنا خدا کا کہنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا حکم خدا کا حکم، خدا خدا کا. یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. یعنی پیارے آقا علیہ السلام کو ہمیں راضی ضرور کرنا پڑے گا. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو میرے بھائیوں سارے نام اعمال ہمارے خسارے میں پڑے گا. اس لیے سوچا کریں جب ایسی محفلوں میں بیٹھا کریں تو خاموشی کے ساتھ میں بیٹھا کریں اور ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹھا کریں. اس سے ہمیں بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب سامنے والے انسان گفتگو کرے اور ہم سمجھائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میرے بھائیوں بڑی محنت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے سمجھا رہا ہوں. میں آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات میں دنیا میں آمنہ کے لال کو راضی کر لیا، مصطفیٰ کو راضی کر لیا تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. جانتے ہیں آپ حضرات میرے آقا علیہ السلام کتنی محبتیں کرتے ہیں اپنی اس گناہگار امت سے. تو سنو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے. یعنی یہ دیکھیں اس قدر محبت کر رہے ہیں پیارے آقا ہم سے اور تم سے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے. یعنی پریشان ہم ہوتے ہیں، تکلیف میں حبیب خدا ہوتے ہیں، پریشان ہم ہیں، بے چین حبیب خدا ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ آمنہ کے لال کو ناراض کر دیتے ہیں. آج ہم نے مصطفیٰ کی سنتوں کو اس قدر حقیر جاننا شروع کر دیا ہے. میرے بھائیوں آج ہمارا تمہارا معاملہ تو یہ ہے، آج ہمارا نوجوان نہ جانے دو دن تک تین دن تک ناپاک رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں کھاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں گھر میں ٹہلتا ہے، ناپاکی کی حالت میں یار دوست میں بیٹھتا ہے، ناپاکی کی ہی حالت میں سفر میں جایا کرتا ہے. مجھے آپ بتائیں تو صحیح، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہو گے؟ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں تم سامنا کرو گے؟ میرے بھائیوں موقع غنیمت میں ہے خدا کی بارگاہ میں تو استغفار کیا کرو. صبح و شام جب سویا کرو اللہ پاک کی بارگاہ میں تو استغفار کر کے سویا کرو. جب اٹھا کرو تو توبہ استغفار کر کے اٹھا کرو. یاد رکھیں یہ موقع آپ لوگوں کے پاس بہت ہی اچھا ہے، بڑا ہی شاندار ہے. کہنے والی نے تو یوں کہا تھا اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان محشر میں ہوگا خود کا مہمان مسلمان اور غافل نہ ہو یاد الہی سے کسی دم ہو جائے گی سب مشکلیں آسان. غافل نہ ہو یاد الہی سے کسی دم ہو جائیں گی سب مشکلیں آسان مسلمان. اللہ رب العزت کی عبادت کرو. آؤ تو صحیح